سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. حضور ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ ایک سوال چل رہا ہے اور کافی مولانا صاحب اس میں جواب دے رہے ہیں، لیکن آپ سے بھی تسلی بخش جواب چاہیے. یہ پاکستان کے کوئی مولانا ہیں جاوید نقوی صاحب، جواد نقوی صاحب، جی جی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تراویح اور مجلس ایک جیسی ہے. اگر حکومت نے تراویح کے لیے بند کیا ہے تو مجلس بھی کیوں نہیں بند کر سکتے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. رہی بات یہ کہ ابھی حال ہی میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ مولانا جواد نقوی صاحب قبلہ نے جو ہے کسی اسپیچ میں، کسی تقریر میں یہ کہا ہے کہ نماز تراویح جمعہ جیسے نہیں ہے، نماز تراویح جو ہے وہ مجلس جیسی ہے، اور حکومت اگر بند کرتی ہے، بین کرتی ہے، تو اس بین کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی چھٹی ہونی چاہیے. ہمیں اصل پیغام سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یقیناً کووڈ-19 کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے اور لاک ڈاؤن کو مکمل کرنے کے لیے، چونکہ یہ ایپیڈیمی ہے، ایک وبا ہے، ایک مہاماری ہے، اس کو روکنے کے لیے خود تمام مراجع اعظام، فقہائے اعظام نے حکم دیا ہے کہ واجب ہے کہ ہم سب احتیاط کریں اور مساجد اور مراکز اجتماع سے پرہیز کریں. تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی شک نہیں کرتا. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اس بیماری کو روکیے. اگر میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کسی کو گیدرنگ کی وجہ سے بیماری لگتی ہے تو ہم گنہگار ہیں، اور اس میں اس بات سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے خدا کو جو ہے این رب الجبار و این بقرۃ بنی اسرائیل، کہاں خدا بند عالم، کہاں بنی اسرائیل کی گائے، یہ قیاس مال فارغ درست نہیں ہے. جواد نقوی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ کرے، اور جو ان کے مداحین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ جملہ آپ دوسرے انداز میں بھی کہہ سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی حکومت کے تعاون کرتے ہوئے، مراجع اعظام کی فرمائشات کو مانتے ہوئے ہم سوشل گیدرنگ سے بچیں گے، سوشل ڈسٹینیشن کی رعایت کریں گے اور مجالس کو آن لائن انجام دیں گے. اور اسی طریقے سے دیگر فرقے کے لوگ اپنی نمازوں کو، دعاؤں کو، تراویح کو وغیرہ وغیرہ کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن اس طریقے سے آپ کہیں کہ تراویح اور مجلس ایک ہے، نہیں. اس لیے کہ این النجاسات و این المطہرات، این النجاسات و این المطہرات، این الحق و این الباطل، این البدعۃ الضلالہ و این سنت الحسنہ. کہاں نجاست و طہارت، کہاں بدعت و ضلالت، اور کہاں حق و سنت خدا. مجلس اہل بیت علیہ الصلوۃ اقرب القربات الی اللہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کی مجلس اقرب القربات الی اللہ ہے، یعنی خدا سے نزدیک ہونے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ مجلس پیغمبر گرامی اسلام، ویسے تو مجلس کا سلسلہ آدم علیہ السلام، بلکہ خلقت آدم سے قبل روایات ملتی ہیں. آدم علیہ السلام عالم نور میں، اور جب اس دنیا میں آب و گل کے درمیان جب خلق، اس زمانے سے لے کر تمام انبیاء اور اولیاء نے ذکر سید الشہداء کیا ہے اور وہاں آنسو بہایا، یہ مجلس ہے. لیکن بعد مجیء اسلام کے آنے کے بعد حضور سرور کائنات نے اپنی تمام ازواج کے گھر میں مجلسیں کی ہیں. مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے کہ سنتنا سنت رسول اللہ، ہماری سنت سنت رسول خدا ہے. اور یہ بیان کیا کہ عائشہ کے گھر میں، حفصہ کے گھر میں، ام سلمہ کے گھر میں، رفیہ کے گھر میں، سودا کے گھر میں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں رسول اللہ نے ذکر و مصائب و فضائل امام حسین بیان کیا اور گریہ کیا ہے. بحث اس سے نہیں ہے. اصل بحث یہ ہے کہ مجلس ایک عنوان مقدس ہے.
مجلس ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے اندر عالم بالا اور عالم قدسی سے روحانیاں شامل ہوتی ہیں، لیکن تراویح ایک بدعت ہے، ایک ضلالت ہے، اس لیے کہ تراویح صحیح بخاری میں یہ ہے کہ رسول خدا وما صلی النبی، رسول خدا نے تراویح نہیں پڑھی، ابو بکر نے بھی نہیں پڑھی، اگر پڑھتے بھی تو گمراہی تھی، عمر نے بھی نہیں پڑھی اپنے دور اول میں، اگر پڑھتے بھی تو یہ گمراہی تھی، دور آخر میں زید بن ارقم کو اور ثابت بن زید، یا بعض کہتے ہیں عبیہ بن کعب، یہ جھوٹ ہے چونکہ عبیہ بن کعب امیر المومنین کے شاگرد ہیں، کبھی عمر کی بدعت میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اس نماز کو زید بن ارقم یا زید بن ثابت جیسے لوگ انجام دیا انہوں نے، اور عمر نے دوسرے دن آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پردہ ہٹایا، ہٹانے کے بعد دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ما هذه البدع وما احسنها، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے ایک قانون ہے، بدعت کی دو قسم، بدعت ضلالت اور بدعت حسنہ۔ میں یہ ثابت کروں کہ بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت ضلالت، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مستحب نماز میں جماعت نہیں ہوتی ہے، مستحب نماز میں جماعت درست نہیں۔ انہوں نے تراویح کی جو ماہ رمضان کی نوافل تھی اس کو جماعت سے ادا کیا، یہ بدعت عمر ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بدعت کو روکا ہے۔ امیر المومنین علیہ الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، سادات کرام رضویہ کے جد امجد سید محمد عارج قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں پہنچے تو وہاں ماہ مبارک رمضان آیا، لوگوں نے نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کی، امیر المومنین نے سب کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ مولا علی نے جب باہر نکال دیا، لوگوں نے ماتم کرنا شروع کیا، واہ ضعیتا واہ عمرا واہ سنتا، لوگوں نے شور شرابہ مچانا شروع کیا، لیکن مولا علیہ السلام نے ان کی آواز پہ کان نہیں دلی۔ تراویح بدعت ہے میرے دوستو عزیز، بدعت کو، گمراہی کو، ضلالت کو آپ مجلس سے کمپیئر نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہو سکتا ہے آپ سے سبقت لسانی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال پوری دنیا کے شیعوں کے دل کو ٹھیس پہنچا ہے، آپ نے بدعت کو مجلس اہل بیت کے ساتھ ایک کیا ہے۔ مجلس اہل بیت دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے اس حدیث میں، جس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوار سے روایت نقل کرتی ہیں، جس کو مرحوم سید قزوینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ زینب من المہد الی اللحد میں لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی یخلق قوما، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ یرفعون اعلامکم، وہ تمہارے پرچموں کو بلند کریں گے، ان کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پہ روئیں گے، ان کے جوان تمہارے جوانوں پہ روئیں گے، ان کی عورتیں تمہارے عورتوں پہ روئیں گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یعقدون المجالس، اور خاص طور سے وہ مجلس سے ذکر اہل بیت درست کریں گے۔ خوب جو ایسا ہے، مجلس میں ذکر امیر المومنین ہوتا ہے جو عبادت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، مجلس کے اندر ذکر عبادت و طاعت ہوتا ہے، تراویح کے اندر گمراہی ہے، تراویح کے اندر جنگ ہے سنت رسول خدا سے۔ اس بدعت کو آپ نے کہاں سے جوڑ دیا مجلس سے؟ لہذا خدا آپ کی ہدایت کرے، غلط ہے، اپنے الفاظ کو واپس لیجئے۔ ویسے آپ گزشتہ دنوں میں جناب مختار کی شان میں جسارت کر چکے ہیں اور دیگر مراجع اعظام کے اوپر بھی آپ حملہ کر چکے ہیں، لہذا بہتر ہے، احتیاط یہ ہے کہ قوم تشیع کے عصا کو دو حصوں میں منشق نہ کریں، بلکہ مشورہ ہے، گزارش ہے کہ ایسے الفاظ کو اہل بیت طاہرین کی مقدسات کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ یقیناً آپ کے کہنے کا مقصد درست رہا ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں سوشل ڈسٹینیشن کی رعایت کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں شیعوں نے استقبال کیا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلس کا آن لائن مجلسیں کر رہے ہیں، تمام امام بارگاہوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ احتیاط کے لیے کہ مجلس کا مطلب حیات بخشنا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہماری مجالس کو
توہین کریں. آپ کا عقیدہ ہوگا آپ سنی ہو جائیے, آپ دیوبندی ہو جائیے, بریلوی ہو جائے, آپ کو اختیار ہے. لکم دینکم ولی دین. لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ ہمارے مقدسات میں اپنی ذاتی نظریات کو قوم شیعہ کا نظریہ بنائے. ہوگی آپ کی نظر میں تراویح اور مجلس ایک جیسی, لیکن اہل بیت اور اہل تشیع کی نظر میں تراویح بدعت و لعنت و ضلالت ہے, اور مجلس عین عبادت و طاعت و سنت رسول خدا ہے. آخر دعوانا